بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہن ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج ہماری نماز سیریز کا 9واں دن ہے اور آج ہم نماز کے سب سے اہم رکن یعنی سجدے کے بارے میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ آخر سجدہ ہے کیا، سجدے میں کیا ہوتا ہے اور سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ چلیے آئیے سجدے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ سجدہ وہ مقام ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدہ صرف جھکنے کا نام نہیں بلکہ یہ عاجزی، محبت اور مکمل فرما برداری کا اظہار ہے جو ہم سجدے میں جا کے اپنے رب سے کرتے ہیں اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو چلیے آئے سجدے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جب سجدے میں جائیں تو ان درج ذیل 7 اعضاء کو زمین پر ہونا چاہیے۔ پہلا پیشانی اور ناک، دوسرا دونوں ہاتھ، تیسرا دونوں گھٹنے اور چوتھا دونوں پاؤں کے پنجے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، کونیاں زمین سے اوپر رہیں، پیٹ رانوں سے جدا رہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی کے مطابق ہمیں سجدہ کرنا چاہیے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو بہت سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میرا رب سب سے بلند ہے وہ پاک ہے، میرا رب سب سے بلند ہے وہ پاک ہے۔ اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کی مسنون دعائیں۔ سجدے میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں جو تھوڑا سا وقفہ درمیان میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ یہ بھی دعا لازمی پڑھا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میری کمی پوری فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ سجدے میں ہونے والی عام غلطیاں: ناک زمین پر نہ لگانا، کونیاں زمین پر بچھا دینا، بہت جلدی سجدہ کر لینا، پاؤں کی انگلیاں سیدھی نہ رکھنا۔ یاد رکھیں نماز میں اطمینان بہت ضروری ہے۔ نماز کو سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے اور اسی میں ہی سکون ملتا ہے، یعنی یہی سکون ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ہدایت یہ ہے خواتین سجدے میں جسم کو قدرے سمیٹ کر رکھیں، پردے کا مکمل خیال رکھیں۔ یہ حیا اور سنت کے زیادہ قریب ہے کہ ہم جب عورتیں اپنے آپ کو بالکل کور کر کے جسم کو قدرے سمیٹ کر رکھیں، پردے کا مکمل خیال رکھیں۔ حیا ایمان کا پہلا حصہ ہے اس لیے ہمیں اپنے پردے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے کا روحانی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص سجدے کو لمبا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، پریشانیوں میں کمی، دعاؤں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو ہر جگہ ہر وقت سن رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی حاجت بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سکون عطا فرماتا ہے اور ہماری پریشانیوں کو کم کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم سجدہ جلدی نہیں بلکہ دل لگا کر، سمجھ کر، عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے اور ہمیں ہمارا رب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔